الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طالبات، خواتین و حضرات، یہاں کے سبھی ٹیچرز اور خاص طور پر رہبر مانوریٹی فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر نوشاد صاحب، بشیر صاحب، شکیل صاحب، دانش صاحب اور تمام حضرات، اب سب میرے خیال میں مجھ سے اچھی طرح واقف ہوں گے، جانتے ہیں سب لوگ؟ سنا کبھی؟ یہاں کیسے آئے؟ ویڈیو دیکھ کر؟ اچھا، تو رہبر مانوریٹی فاؤنڈیشن نے ایک اچھی شروعات کی کہ کیسے اسلامی ماحول میں اسلامی فکر کے ساتھ اپنے لوگوں کو نیٹ کی تیاری کرائی جائے، جے کی تیاری کرائی جائے۔ اور جب نوشاد صاحب پوری کوشش کر رہے تھے تو ہمارے پاس آئے اور میں یہاں آیا ایک سال پہلے، تب صرف بلڈنگ تھی، یہاں کچھ بھی نہیں تھا، ساری چیزیں خالی تھی۔ آج جب میں دوبارہ آیا ہوں تو الحمدللہ ساری چیزیں تیار ہے، کلاسز ہے اور اب سب لوگ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی انسٹیٹیوٹ کی جو پہچان ہوتی ہے بلڈنگ سے نہیں، عمارت سے نہیں، بلکہ وہاں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ سے، ٹیچر سے، یہ اصل پہچان ہوتی ہے۔ اور یہ پہلا سال ہے اور پہلے سال میں آپ سب لوگ ویڈیوز دیکھ کر کے یا کہیں پر ایڈورٹیزمنٹ دیکھ کر کے آئے، یہاں رکے۔ آپ کے بہت سارے آپ کی دوست ہوں گے، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو آ کر چلے گئے ہوں گے، لیکن آپ سب یہاں رکے، آپ سب نے برداشت کیا۔ بہت ساری پریشانیاں بھی پہلے سال میں ہوتی ہے، تو آپ سب بہت زیادہ مبارکباد کے حقدار ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ آئندہ دنوں میں ادارہ بہت مضبوط بنے گا، کامیاب ہوگا، اس کا بھی ایک نام ہوگا، اور اس کامیابی کا کریڈٹ اگر کسی کو جائے گا تو نوشاد صاحب اور ان کے جتنے ٹیچرز ہیں ان سب کے ساتھ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو جائے گا، کیونکہ آپ سب پریشانی کے وقت میں، مشکلوں کے دور میں یہاں ساتھ رہے ہیں۔ کوئی بھی انسٹیٹیوٹ جب قائم ہوتا ہے تو اس کے شروع کے جو سال ہوتے ہیں، شروع کے جو اوقات ہوتے ہیں، بڑے چیلنجز بھرے ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، کلاسز نہیں ہوتی ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، تب بھی اسٹوڈنٹس وہاں بیٹھتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر آگے چل کر وہی ادارہ تاریخ رقم کرتا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو آپ سب جانتے ہیں، اس کی جو تاریخ ہے بہت مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو جانتے ہیں، جب اس کا قیام ہوا تھا تو علی گڑھ میں قائم ہوا تھا، اس کے پاس زمین تک نہیں تھی، تھوڑی سی زمین علی گڑھ میں ملی، پھر جامعہ میں زمین حاصل کی گئی، یہاں اس ادارے کو منتقل کیا گیا۔ اور اسی طرح ہر یونیورسٹی کی، کالجز کی تاریخ ہے، آگے چل کر تاریخ میں اس کو جگہ ملی ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ رہبر مانوریٹی فاؤنڈیشن ایک کرائے کی بلڈنگ میں ہے، اب سب پہلے سال میں آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ادارہ بھی آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، اور اس طرح کی انسٹیٹیوٹ کی، اداروں کی اس قوم کو، ہماری ملت کو سخت ضرورت ہے۔ آپ سب غالباً نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، میڈیکل لائن میں آپ سب کو جانا ہے، اور کوئی بھی ایجوکیشن بے فائدہ نہیں ہے، غیر ضروری نہیں ہے، بلکہ آج کی تاریخ میں ہر تعلیم کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ علم نافع کی دعا کی۔ اسی طرح قرآن کریم کی جو پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، تو اس آیت میں واضح طور پر کہا گیا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، خلق الانسان من علق، جس نے انسانوں کو علق سے، ہڈیوں سے اور کئی سارے گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو قرآن کریم کی پہلی آیت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ کیا پڑھنا ہے اس کی تفصیل آگے کی گئی۔ بسم ربک، اللہ کے نام سے پڑھیے، یعنی سب سے پہلے آپ کو اپنے خالق کو جاننا ہے، اپنے مالک کو جاننا ہے، اپنے پروردگار کو جاننا ہے۔ اور اسی صورت کی اگلی آیت ہمیں بتاتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے پیدا کیا، کس طرح پیدا کیا، اس کا حکم دیا گیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان کے لیے ہر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، ہر شے کو سیکھنا ضروری ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ یہ لازم اور ضروری ہے کہ اس میں جو ہماری نیت ہو، ہمارا مقصد ہو، وہ قوم کی خدمت ہو، ملت کی خدمت ہو، انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہو۔ اور اس لیے جب حدیث میں دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم نافع کی دعا مانگتے ہیں کہ وہ علم جو ہمیں نفع پہنچانے والا ہو، اور انسانوں کو نفع صرف قرآن
سیکھنے اور سکھانے سے نہیں ہوتا ہے، حدیث سیکھنے اور سکھانے سے نہیں ہوتا ہے، مدرسوں میں جو ایجوکیشن دی جاتی ہے اس سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو میڈیکل ایجوکیشن ہے، جو آئی ٹی کی ایجوکیشن ہے، جو انجینئرنگ کی تعلیمات ہے، یا جو اکنامک ایجوکیشن ہے، یا جو جرنلزم کی تعلیمات ہے، جس سیکشن کو اٹھا لیجئے، ہر ایجوکیشن کی ہماری قوم کو، ملت کو ضرورت ہے۔ تو ہر علم علم نافع کے دائرے میں آتا ہے۔ اس علم کو سیکھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے۔ اس لیے آپ سب لوگ جو سیکھ رہے ہیں، جو کلاسز لے رہے ہیں، آگے جو آپ کے عزائم ہیں، آپ کے جو منصوبے ہیں، وہ علم سیکھنے کے دائرے میں ہے۔ قرآن کریم کی آیت پر آپ عمل کر رہے ہیں، حدیث پر آپ سب عمل کر رہے ہیں، اور اس لیے آپ سب مبارکباد کے حقدار ہیں۔ ہماری قوم کو، ہماری ملت کو ضرورت ہے کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر ہوں، اچھے سے اچھے انجینئر ہو، لیڈی ڈاکٹر ہو، کیونکہ امراض کی ایک لمبی فہرست ہے، اور جو ڈاکٹر ان میدانوں میں ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ ڈاکٹر تو ہیں، لیکن ان کے پاس اسلامی فکر نہیں ہے، ان کے پاس اسلامی ویژن نہیں ہے، تو وہ اپنے اس علم کا مس یوز کرتے ہیں، وہ اپنی اس تعلیم کا، اپنی ایجوکیشن کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کبھی وہ تکبر سے کام لیتے ہیں، کبھی اس کو وہ کمائی کا، معیشت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، کبھی پیشنٹ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اپناتے ہیں، کبھی کسی غریب کی وہاں لاش نکل جاتی ہے، کوئی غریب پیشنٹ آتا ہے اور پہلے ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ ہمیں پیسہ چاہیے، اس کے بعد ہی اس کو ہم ہاتھ لگائیں گے، نہیں تو نہیں ہاتھ لگائیں گے، اس کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو تربیت نہیں سکھائی گئی ہے، اس کو اسلام کی معلومات نہیں ہے، اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، اس نے اس علم کو سیکھا ہے پیسہ حاصل کرنے کے لیے۔ اور ہر وہ علم جس کا مقصد صرف پیسے کا حصول ہو جاتا ہے، وہ علم کبھی بھی انسانیت کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہی علم ہے، اگر آپ نے اس کو سیکھا ہے انسانیت کے لیے، ملت کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو پھر اس علم سے انسانیت کی خدمت ہوگی، اور ساتھ میں آپ کو پیسہ بھی آئے گا۔ آج کل بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر آتے ہیں، بہت سارے لوگ ایجوکیشن کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کو علم سیکھنا ہے پیسہ حاصل کرنے کے لیے۔ آپ اچھے سے اچھے ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، تو آپ بہت زیادہ پیسہ کمائیں گے، اور پیسہ کی لالچ میں لوگ پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، لیکن اس طرح جو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، یا اس مقصد کے لیے جو لوگ پڑھتے ہیں، وہ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ وہ ڈگریاں ضرور لے لیتے ہیں، اچھی جگہ پر ان کی جاب لگ جاتی ہے، لیکن سماج میں، قوم میں، سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی ذرہ برابر کبھی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ حیثیت ان کی ہوتی ہے جو قوم کی خدمت کرتے ہیں، انسانیت کے جذبہ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ پیسہ ان کو بھی ملتا ہے، لیکن ان کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے خدمت۔ جو میڈیکل کا شعبہ ہے، یہ سب سے زیادہ خدمت کا ذریعہ ہے، سب سے زیادہ انسانیت کی اس سے مدد ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے دور میں جو ایجوکیشن ہے، میڈیکل کی جو تعلیم ہے، بہت مہنگی تعلیم ہو گئی ہے، بہت زیادہ خرچ ہے، اور آپ جب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے، عملی میدان میں آئیں گے، تو پیسہ آپ کو چاہیے، لیکن یہ سب آپ کو خدمت کے جذبے کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ سب بچیاں جو ہیں قوم کی امانت ہے، ملت کی امانت ہے، اور اسلام کی جو تعلیم ہے ہر جگہ پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ایک لمبے عرصے تک مسلم بچوں کو کچھ لوگوں نے یہ بتایا یا یہ میسج دیا گیا کہ اسلام میں خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں خواتین کو آزادی نہیں دی گئی ہے، اسلام میں خواتین کو مساوات نہیں دیا گیا ہے، جبکہ سارا کا سارا اسلام کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے، اور یورپ کے تھنک ٹینک نے، یورپ کے مستشرقین نے، یورپ کے رائٹرز نے اسلام کے خلاف یہ نگیٹو پروپیگنڈا کیا۔ ہم اگر اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، اور اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاتون سے شادی کرتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے دور کی سب سے بڑی بزنس وومن تھی۔ وہ تجارت کرتی تھی، بزنس کرتی تھی، دور دراز تک ان کا سفر ہوتا تھا۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو نہیں روکا۔ اگر اسلام عورتوں کو کام کرنے سے، بزنس کرنے سے، تجارت کرنے سے روکتا، تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ پر پابندی لگاتے، لیکن کبھی نہیں روکا۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کسی میدان میں جانے سے نہیں روکا ہے۔
کئی سارے جنگوں کی تاریخ ہے کہ اس جنگ میں عورتوں نے آگے بڑھ کر مجاہدین کا کردار ادا کیا ہے، آرمی کا رول نبھایا ہے۔ غزوہ خندق اسلام کی بہت مشہور جنگ ہے، اور اس جنگ میں جب مدینہ کا محاصرہ کیا کفار مکہ نے، لشکر نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے کے بعد مدینہ کے چاروں طرف ایک خندق کی کھدائی کروائی۔ 1 مہینہ تک اس کے اندر رہے، کافروں کا لشکر اس کے باہر تھا، آنے کی کوشش کی، وہ نہیں آ سکے۔ اس جنگ میں تمام خواتین کو، تمام صحابیات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قلعہ میں محصور کر دیا کہ موقع کا فائدہ اٹھا کر یہ لوگ قلعہ پر حملہ نہ کر دیں، اور اس قلعہ کی نگرانی سونپی گئی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس کے بعد یہودیوں کا ایک گروہ جاتا ہے جاسوسی کرنے کے لیے، اندازہ لگانے کے لیے کہ اس قلعہ میں صرف خواتین یا دوسرے لوگ بھی ہیں۔ جاننے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ پتہ چلے کہ قلعہ میں صرف خواتین ہیں، مرد نہیں ہیں، مجاہدین یہاں نہیں، تو اس قلعہ پر ہم حملہ کریں گے اور اس طرح بدلہ لیں گے۔ یہودیوں کا وہ لشکر کفار مکہ سے مل گیا تھا۔ وہاں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، انہوں نے دیکھا کہ یہودی جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہے، اور اگر لشکر کو اس بات کا اندازہ لگ گیا کہ یہاں مجاہدین نہیں ہیں، صرف خواتین ہیں، تو ہم پر حملہ بول دیں گے، اور اس طرح غزوہ خندق کی جو جنگ چل رہی ہے اس میں ناکامی ہاتھ لگے گی۔ حضرت صفیہ آگے بڑھتی ہے، اپنی تلوار سے اس یہودی جاسوس کو مارتی ہیں، اس کا قتل کرتی ہے، اور یہودیوں کا، کافروں کا جو مقصد تھا اس میں کامیابی نہیں ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جانتے ہیں، خواتین کے جو زیادہ تر مسائل ہیں شریعت میں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قرآن کریم کا نزول ہوا ان کے لیے، احادیث تو بے شمار ان سے روایت کی گئی ہیں، اور ایسی بہت ساری صحابہ کرام ہیں۔ جنگ یرموک اسلام کی بہت بڑی جنگوں میں سے ایک ہے، اور اس جنگ میں دیکھا گیا کہ جب مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی، مسلمان پیچھے کی طرف ہٹنے لگے، عیسائیوں کا لشکر 8 لاکھ فوج پر مشتمل تھا، مسلمانوں کی تعداد صرف 30 سے 35 ہزار تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس لشکر کی قیادت کر رہے تھے۔ جب مسلمانوں کا لشکر پیچھے ہٹنے لگا تو خواتین نے، جس میں حضرت اسماء بنت زبیر شامل ہیں، حضرت ہندہ شامل ہے، یہ سب خواتین آگے بڑھتی ہے، اپنے ٹینٹ کو اکھاڑتی ہے، اور ان کے ہاتھ میں کم تلواریں تھیں، انہوں نے لاٹھی لیا، ڈنڈا لیا، کھمبا لیا، اور ان سے کفار کے لشکر پر حملہ کیا، مجاہدین کو حوصلہ دیا، اور پھر اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ملی، اور اسی جیت کے بعد دنیا بھر میں اسلام کو غلبہ ملا۔ 4 سے 5 بر اعظم پر مسلمانوں نے حکومت کی۔ آج دنیا میں 48 ایسے ممالک ہیں جن پر بیک وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، ان کی حکومت تھی، اور اتنے بڑے رقبہ کہ یعنی 22,000 مربع میل کے وہ سربراہ تھے۔ تو ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ خواتین مردوں کے ساتھ ہے۔ ہاں، اسلام نے خواتین پر کسی کام کو زبردستی نہیں سونپا ہے۔ اسلام نے یہ کہا کہ خواتین کو آزادی ہے، وہ چاہے تو جاب کرے، چاہے تو نہ کرے۔ خواتین کو آزادی، وہ چاہے تو بزنس کرے، نہ کرے۔ خواتین کی ذمہ داری مردوں پر ہے۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹی کی کفالت کرے، اس کے ہر ناز و نخرے کو برداشت کرے۔ اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ہر ناز و نخرے کو برداشت کرے، اس کی ہر ضرورت کو پوری کرے۔ اگر ماں ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں کی کفالت کرے، اس کے ہر ناز و نخرے کو برداشت کرے۔ تو اسلام نے عورتوں کو صنف نازک کہا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے مردوں پر یہ ذمہ داری دی ہے۔ اس لیے نہیں کہ عورتوں کو اسلام نے کہا کہ تم گھروں میں قید رہو، تم باہر مت نکلو، تم کوئی کام نہ کرو۔ ہاں، اسلام نے یہ بھی کہا کہ عورتوں کو آزادی ہے، اگر آپ چاہو تو کام کرو، اب چاہو تو جاب کرو، اسلامی شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے، پردہ کا اہتمام کرتے ہوئے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے۔ آج کے دور میں یا کبھی بھی کون نہیں چاہتا کہ وہ بیٹھ کر کھائے، سویا رہے، بیٹھا رہے، کچھ کام نہ کرنا پڑے، فری میں سب کچھ اس کو ملتا رہے، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آسائش، یہ سہولت عورتوں کو دی ہے، خواتین کو دی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، گھر میں رہنا ہے، اور آپ کے مردوں کی، باپ بھائی شوہروں کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی چاہتی ہے تو کرے۔ اسلام نے یہ آزادی دی ہے، یہ فریڈم دیا ہے، یہ آسائش دی ہے، یہ سہولت دی ہے، لیکن اس تعلیم کا، اس کا یورپ نے اور آج کے دور میں انڈین میڈیا نے غلط فائدہ اٹھا کر اس کو یہ کہہ دیا کہ اسلام میں عورتوں کو قیدی بنا کر رکھا گیا، ان کو آزادی نہیں دی گئی، ان پر پابندیاں لگا دی گئی ہے۔
اور پھر بدنام کیا جاتا ہے، نگیٹو پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ اسلام میں آزادی ہے، فریڈم ہے اور ہر طرح کی چوائس موجود ہے، اور یہی اسلام کی خصوصیت ہے، خوبی ہے۔ اور آپ لوگوں کو اسلام کے اس مشن کو، اس ویژن کو آگے بڑھانا ہے۔ جب آپ جیسی سوچ رکھنے والی لڑکیاں، آپ جیسی فکر رکھنے والی لڑکیاں، آپ جیسی باحجاب لڑکیاں اسلام کو جانیں گی، اسلام کو پڑھیں گی، پھر آپ نیٹ کوالیفائی کریں گی، پھر آپ ڈاکٹر بنیں گی، آپ انجینئر بنیں گی، یا مختلف شعبوں میں جائیں گی، تو آپ دنیا کو بتا سکتی ہیں، آپ دنیا کے سامنے یہ ثابت کر سکتی ہے کہ ایک پردہ کرنے والی لڑکی، باحجاب لڑکی ڈاکٹر بن سکتی ہے، وہ انسانیت کی خدمت کر سکتی ہے، اور وہ اس طرح مریضوں کا علاج کرتی ہے کہ وہ دوسرے نہیں کر پا رہے ہیں، وہ دوسروں کے لیے آئیڈیل بن رہی ہے، تو آپ کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوں گے، آپ کو آئیڈیل مانیں گے۔ اگر آگے صاف لفظوں میں کہا جائے تو ہم سب مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کا جو بنیادی فریضہ ہے اللہ کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو بھیجنے کا اعلان نہیں کیا ہے، وہ آخری نبی ہے، خاتم النبی ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لیکن اسلام قیامت تک کے لیے ہے۔ جو دین ہے، جو ایمان ہے، جو اللہ کی وحدانیت ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت لے کر کے آئے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام دین کی دعوت لے کر کے آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، سبھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت لے کر آئے تھے، اور سبھی نے ایک ہی تعلیم دی کہ اللہ ایک ہے، اس کے نبی کو ماننا ہے، قیامت پر یقین رکھنا ہے، جنت اور جہنم ہے، اچھے کام کرو گے تو موت کے بعد، قیامت کے بعد جنت میں جگہ ملے گی، اگر تم کفر پر قائم رہو گے تمہیں جہنم میں جگہ ملے گی۔ سارے انبیاء کرام نے یہی تعلیم دی۔ شریعت ہر ایک نبی کی بدلتی رہی، کسی نبی نے اپنی امت کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، کسی نبی نے اپنی امت کو 3 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، کسی شریعت میں کچھ یہ وہ الگ الگ چیزیں تھیں، لیکن جو بنیادی دین ہے، دین قیم جس کو کہتے ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہے۔ ہر نبی آئے، کچھ دن انہوں نے دین کی دعوت دی، پھر اسی قوم میں گمراہی پیدا ہوئی، لوگ کفر کرنے لگے، بت پرستی کرنے لگے، پھر دوسرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ لیکن شریعت محمدیہ کے بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لیکن لوگ بت پرستی کریں گے جیسے پہلے کرتے رہے ہیں، لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے، دوسرے راستے پر جائیں گے، دین سے محروم ہو جائیں گے۔ تو ان سب لوگوں کو دین پر لانا، ان سب لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا کن کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم سب کیسے ان کو دین کی دعوت دیں گے؟ ہم سب کیسے اس کو اسلام سکھائیں گے؟ یہ کہہ کر کہ تمہارا دین غلط ہے، تم اسلام کو قبول کرو، کیا اس طرح کہ تم جس بت کی پوجا کر رہے ہو وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، تم ہمارے راستے پر آؤ؟ یہ سب چیزیں بہت بات کی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو انہیں اپنے اسلام کی دعوت دینی ہے اپنے اخلاق سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے، کہ ایک مسلمان ایسا ہوتا ہے جو دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، جو ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے، جو غریبوں کو امداد دیتا ہے۔ ایک مسلمان انسانیت کی بنیاد پر خدمت کرتا ہے، وہ ذات نہیں دیکھتا، دھرم نہیں دیکھتا، مذہب نہیں دیکھتا۔ ایک اسلام یہ کہتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، ان میں کسی طرح کی تفریق نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ اسلام عورتوں کو ہر طرح کی آزادی دیتا ہے، لیکن عورتوں کے تحفظ کو، ان کی سرکشا کی گارنٹی لیتا ہے، یقینی بناتا ہے۔ تو ہمیں اپنے عمل اور کردار سے اسلام کی دعوت دینی ہے۔ آج کل میڈیا میں غزوہ ہند کا بہت زیادہ چرچا ہے کہ سارے اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ غزوہ ہند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی جنگ ہے جو محمد بن قاسم نے کی تھی اور ہندوستان پر انہوں نے حملہ کیا تھا، راجہ داہر سے جنگ ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں 7ویں صدی میں اسلام آ گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے 12,000 کی فوج کے ساتھ سندھ پر حملہ کیا، راجہ داہر کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی اور اس جنگ میں محمد بن قاسم کو جیت ملی، اور اگلے ایک ہفتہ میں محمد بن قاسم کی 12,000 فوج 1,00,000 کی فوج میں تبدیل ہو گئی، اور ان کی فوج کی 80% آرمی انڈینز تھی، ہندوستانیوں کی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ محمد بن قاسم نے جب راجہ داہر کے ساتھ جنگ کی، ان پر حملہ کیا، تو دن میں وہ راجہ داہر کی فوج کے ساتھ لڑائی کرتے تھے، اور رات کو دیکھتے تھے کہ راجہ داہر
کا علاج نہیں کرا رہا ہے، ان کے پاس اتنے ڈاکٹرز اور طبیب حکیم نہیں ہیں کہ اپنی فوجیوں کا علاج کرا سکے۔ دشمن کے ٹینٹوں سے، اس کیمپ سے چیخنے کی، آہ و بکا کی آواز آتی تھی، ان کو صحیح سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو محمد بن قاسم اپنے ڈاکٹرز کو، اپنے نرسز کو لے کر وہاں جاتے تھے اور دشمن کی سینا کا علاج کرتے تھے، ان کو ہر طرح کا ٹریٹمنٹ دیتے تھے، ان کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرتے تھے اور دن میں ان کے ساتھ جنگ لڑتے تھے۔ محمد بن قاسم ان کے برابر میں بیٹھتے تھے، اپنے ساتھ لے جا کر ڈاکٹروں کو ان کا علاج کراتے تھے۔ دوسری طرف ان کا بادشاہ، ان کا راجہ دن میں ان سے جنگ کرواتا تھا اور پریشانی کے عالم میں ان کو دیکھنے نہیں آتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھتا نہیں تھا، وہ کیمپ میں آ کر ان کی خبر خیریت نہیں معلوم کر رہا تھا۔ محمد بن قاسم کی اس ادا نے، ان کی اس خوبی نے ان کو اس بات کو سمجھنے پر مجبور کیا کہ جس دھرم سے آتے ہیں اس دھرم میں اونچ نیچ نہیں ہے، اس دھرم میں مساوات ہے، اسی دھرم کو اپنا کر ہمیں انصاف ملے گا، ہمیں آزادی ملے گی، ہمیں برابری ملے گی۔ آخر وہ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر، اتنے بڑے فوجی کمانڈر ہو کر، چیف ہو کر ہمارا علاج کرا رہے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اور جو ہمارا ہی راجہ ہے، جو ہمارا فوجی کمانڈر ہے، وہ ہماری خبر تک نہیں معلوم کر رہا ہے، ہماری حالت نہیں پوچھ رہا ہے، ان کے ساتھ ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور اسی وجہ سے وہ لوگ ادھر سے ادھر آ گئے، ان کی فوج کا حصہ بن گئے، اسلام قبول کیا۔ دبیل سنگھ، بھیڑ سنگھ اور اس طرح کے دسیوں نام ہے، جو ادھر کے جرنیل تھے وہ ادھر کے جرنیل بن گئے، کمانڈر بن گئے، اور فوج کی تعداد بڑھتی گئی اور اسلام ہند میں آنے لگا۔ یہ پورا جو آج کا پاکستان ہے، یہ پورا جو بنگلہ دیش ہے، بلکہ افغانستان کا اچھا خاصا ایریا کیا تھا؟ بت پرستی کا اڈا تھا۔ جس طرح آج یہاں لوگ میجورٹی میں ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ ہم ان کو ہندو یا سناتن دھرم کا ماننے والے کہتے ہیں، ویسا ہی وہ علاقہ بھی تھا، لیکن اس علاقے کے لوگوں نے بزرگوں کے اخلاق سے، صوفیاؤں سے متاثر ہو کر یا اس طرح کے مجاہدین اور آرمیوں سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کیا۔ آج کے دور میں ہم سب کو جب مختلف شعبوں میں جانا ہے، ڈاکٹر بن کر آپ کو کسی ہاسپٹل میں جانا ہے، انجینئر بن کر کسی کو کسی کمپنی میں جانا ہے، یا کسی کو جرنلسٹ بن کر کسی اور جانا ہے، کسی کو ٹیچر بن کر کسی اسکول، کالجز اور یونیورسٹی میں جانا ہے، تو وہاں ان کو اپنے عمل سے، کردار سے اسلام کی تعلیم دینی ہے، اس طرح پیش آنا جس سے پتہ چلے کہ لوگوں کو یہ اسلام ہے، یہ مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں۔ آج میڈیا کے ذریعے، اخبارات کا سہارا لے کر یا بالی ووڈ کا سہارا لے کر، سوشل میڈیا کا سہارا لے کر دن رات اسلام کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں شدت پسندی ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے کٹر پنتھی ہوتے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر انسانیت نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان لوگوں کے نگیٹو ایجنڈا کا صحیح جواب دینے کے لیے ہمیں اپنے اخلاق اور کردار کو اسلامی اصول کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اور وہ سب اس لیے اسلام کو بدنام کرتے ہیں کیونکہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ اتنی ساری نگیٹیوٹی کے باوجود، اتنے سارے نگیٹو پروپیگنڈا کے باوجود دنیا بھر میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، ہر جگہ اسلام کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ UK میں اسلام وہاں کا دوسرا سب سے بڑا ریلیجن بن چکا ہے، امریکہ میں، یورپ میں دن رات لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، بڑے بڑے سیلیبریٹیز اسلام کو اپنا رہے ہیں۔ تو لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ لوگ کیوں اسلام کو اپنا رہے ہیں، تو ان لوگوں کو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہمیں لوگوں کو اسلام سے روکنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے خلاف ہم نگیٹو پروپیگنڈا کریں، اسلام کو بدنام کریں، تاکہ لوگ قرآن کو پڑھیں ہی نہ، احادیث کا مطالعہ ہی نہ کرے، اسلام کو جاننے کی کوشش ہی نہ کرے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جیسے کسی نے اسلام کو جاننا شروع کیا ویسے وہ اسلام کو اپنا لیں گے، کیونکہ جو بات وہ اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں وہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ لوگوں کو اس طرح بھڑکاتے ہیں کہ اسلام کو جانے ہی نہ، جیسے لوگ اسلام کو جانتے ہوئے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ لگاتار واقعات سامنے آتے ہیں کہ جب بھی اسلاموفوبیا عروج پر آتا ہے، جب بھی مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب 9/11 کا واقعہ سامنے آیا، امریکہ کی سب سے بڑی بلڈنگ پر 2001 میں حملہ ہوا، تو اس حملہ کے بعد مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑا گیا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، اسلام کو بدنام کیا گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد لوگوں نے امریکہ میں اسلام کو جاننا شروع کیا، اور سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ان 2 برسوں میں، ان 2 سالوں میں لوگوں نے امریکہ میں اسلام کو قبول کیا تھا۔ ابھی 7 اکتوبر کا واقعہ پیش آیا،
حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسرائیل اور یورپ کی میڈیا نے، ویسٹرن میڈیا نے یہ کہا کہ حماس دہشت گرد ہیں، انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا، دہشت گردی کی. پھر اس نیگیٹو کو کاؤنٹر کیا گیا، سچائی سامنے آئی کہ یہ آج کا حملہ نہیں بلکہ پچھلے 70 سالوں سے غزہ پر، فلسطینیوں پر، ان پر اور حماس کے لوگوں پر حملہ ہو رہا تھا. تو انہوں نے اپنے دفاع کے لیے کیا ہے، اپنے ڈیفینس کے لیے کیا ہے. عورتوں پر ظلم اسرائیل کرتا ہے، حماس کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے. اور جب لوگوں نے سچائی جانا، اسلام کو جانا، فلسطین کی تاریخ پڑھی، تو کہا جا رہا ہے کہ کئی ملکوں میں یورپ کے لوگوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا ہے، برازیل میں، فرانس میں، جرمنی میں. اور اس طرح لوگ اب فلسطین سے، حماس سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں. تو ایک سازش کے تحت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اسلام کے خلاف نگیٹو امیج بنائی جاتی ہے تاکہ لوگ اسلام سے دور رہیں. تو ہم سب کو اپنے عمل، اپنے کردار کے ذریعے ان کی سوچ کو بدلنا ہے، ان کے کیریکٹر کو بدلنا ہے، ان کی فکر کو بدلنا ہے، اور اس طرح اسلام کی صحیح تصویر ان کے سامنے جائے گی. آج کا جو ہمارا انڈیا ہے، میڈیا نے، بالی ووڈ نے بہت زیادہ اسلام کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا کر دیا ہے. ہر کسی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ مسلمان ہیں تو یہ ہندوؤں کا دشمن ہے. پچھلے 1000 سالوں میں انہوں نے ہم پر اتیاچار کیا ہے، مغلوں نے ہم کو ستایا ہے. یہ مسجد ہے تو یقینی طور پر اس کے نیچے کوئی بت ہے، کوئی مندر ہے، انہوں نے مندر کو توڑ کر مسجد بنایا ہے. اس طرح کا ایک میسج بنا دیا گیا ہے، کریٹ کر دیا گیا ہے. تو ہم جیسے لوگوں کو ہی اس میسج کو ختم کرنا ہے. ہندوستان پر جتنا ان کا حق ہے اتنا ہمارا حق ہے. ہندوستان جتنا ان کا ہے اتنا ہمارا بھی ہے. یہاں سیکولرزم ہے، جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، اور اس ملک میں ہم اپنی چوائس کے ساتھ رہ رہے ہیں. کسی کی اجازت ملنے کی بنیاد پر نہیں، یا کسی کے رحم و کرم پر نہیں. اور اس رہنے کو ہمیں ان کو ثابت کرنا ہے کہ ہم تمہارے خیرخواہ ہیں، ہم تمہارے محسن ہیں. ہم نے برسوں اس ملک میں حکومت کی ہے. اگر یہ مغل بادشاہ یا مسلم حکمراں ظالم ہوتے، اگر یہ واقعی میں ان کا قتل کرتے، اگر ان کے اندر صبر نہیں ہوتا، تحمل نہیں ہوتا، جس طرح یہ آج اورنگزیب کی یا دوسرے مغل بادشاہوں کی، مسلم حکمرانوں کی امیج بناتے ہیں کہ انہوں نے اتنے سارے لوگوں کا قتل کیا تھا، اگر سچ میں وہ ایسا کرتے تو کیا آج اتنی بڑی تعداد میں زندہ ہوتے؟ کیا اتنے سارے مندر پائے جاتے؟ آج بھی ہزاروں سال پرانی مندریں موجود ہیں. کبھی انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا، بلکہ ان مسلم حکمرانوں نے، ان بادشاہوں نے ان مندروں کو جاگیریں دی ہیں، ان کو پیسہ دیا ہے، ان کو زمینیں دی ہے. اس کے باوجود بدنام کیا جاتا ہے. تو بس یہ اسلاموفوبیا ہے، اسلام کے بڑھتے قدم کو روکنے کے لیے ہے. اور اس کا اصل علاج یہی ہے کہ ہم سب کو اپنے کردار، اپنے عمل، اپنے کیریکٹر سے ان کی سوچ کا خاتمہ کرنا ہے، ان کی نگیٹیوٹی کو دور کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے، لیکن اسلام کی صحیح تعلیمات کو آگے بڑھانا ہے. جو ہمارا مذہب ہے، جو اسلام ہے، وہ انسانیت کی تعلیم دیتا ہے. آج کے دور میں ہر کوئی ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے. یورپ اور ویسٹرن خاص طور پر انسانیت کے ذریعے یا ہیومن رائٹس کا نام لے کر کے اپنے آپ کو دنیا بھر میں وہ چیمپئن بنتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم مذہبی بھید بھاؤ نہیں کرتے ہیں، ہم سب کو برابری کا درجہ دیتے ہیں. جبکہ سچائی یہ ہے، اور میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ اسلام میں انسانیت ہے، انسانیت میں اسلام نہیں ہے. آج کل وہ عورتوں کو مساوات دینے کی بات کرتے ہیں، عورتوں کو آزادی دینے کی بات کرتے ہیں، جبکہ آزادی کے نام پر عورتوں سے غلط کاموں کو کرایا جاتا ہے، ان کو اللیگل کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ان کو زبردستی آفس کی زینت بنایا جاتا ہے. عورتوں کو بڑا عہدہ دینے کے بجائے ان کو ریسیپشن پر بیٹھایا جاتا ہے. ان کو بڑی ذمہ داری دینے کے بجائے کال سینٹر کا کام خواتین سے، لڑکیوں سے کرایا جاتا ہے کہ آپ کو مردوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، ان سے یہ کام لینا ہے، ان کی خواہش کا ذریعہ بننا ہے. تو یہ آزادی نہیں ہے، یہ مساوات نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، بلکہ استحصال ہے، یہ مس یوز ہے. عورتوں کو عزت دینے کے بجائے ان کو ذلیل کرنا ہے، اور اسلام اس آئیڈیالوجی کے، اس سوچ کے خلاف ہے. پوری دنیا میں عورتوں کی آزادی اور مساوات کا ڈنکا پیٹنے والا امریکہ آج تک کسی خاتون کو اپنے ملک کا صدر نہیں بنا سکا. اور جب بھی کوئی خاتون امریکہ میں صدر کا امیدوار ہوتی ہے تو وہاں کے ووٹرز ذی شعور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی خاتون کو درجہ نہیں دے سکتے.
ہمارے انڈیا میں جس طرح مسلم خواتین پر، حجاب پر یا مسلم لڑکیوں پر سوال اٹھایا جاتا ہے، جبکہ اس انڈیا میں یہاں کی جو مذہبی کتابیں ہیں، ان کی جو منو اسمرتی ہے، اس میں عورتوں کے لیے جس طرح کے جملے لکھے گئے ہیں، جس طرح کے ورڈ کہے گئے ہیں، اس سے زیادہ خواتین کے لیے کوئی اور ذلت نہیں ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ عورتوں کی رسوائی نہیں ہو سکتی ہے کہ یہاں ان کو جنم جنم کا ساتھی کہا گیا ہے، ان کو برابری کا حق نہیں دیا گیا ہے، شوہر کی موت کے بعد ان کو بھی جلانے کا آرڈر ان کی کتابوں میں دیا گیا ہے۔ یہ تو آزادی ملی، مغل آئے، انگریز آئے، تب ان کو تھوڑی سی آزادی ملی ہے، ورنہ یہاں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ ان کو منحوس تصور کیا جاتا ہے ان کی کتابوں میں، اور اسلام نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے، ایک الگ سوچ دی ہے، تو ہمیں ہی بدنام کیا جاتا ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہے، جو ٹرم ہے، جو اصطلاحات ہے، نکاح، طلاق اور دوسری چیزیں، اس پر یہ سوال اٹھاتے ہیں، جبکہ پوری دنیا نے اسلام کے اس کریکٹر کو، اس آئیڈیالوجی کو اپنایا ہے، کیونکہ اسلام نے شادی کی بات کی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی لڑکا اور لڑکی کا رشتہ ہوگا تو اس کے لیے ضروری ہے نکاح ہو، شادی ہو، تاکہ خاتون کو اس کا حق ملے، اس کو وراثت ملے، وہ مکمل برابری کے ساتھ رہ سکے۔ دوسری طرف یورپ یہ کلچر دیتا ہے کہ کوئی لڑکا لڑکی بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے لیو ان ریلیشن شپ کے نام پر رہ سکتے ہیں، اس میں لڑکے کو حق نہیں ملتا، جائیداد نہیں ملتی، وراثت نہیں ملتی، اس کو قانونی ادھیکار نہیں ملتا ہے، قانونی مقام نہیں ملتا ہے، اور وہ لڑکیوں کا استحصال ہے، مس یوز ہے، یہ بربادی ہے، یہ تباہی ہے۔ اسلام اس کے خلاف ہے، لیکن لوگ اسلام پر ہی آروپ لگا دیتے ہیں۔ اسلام نے طلاق کا رائٹ دیا ہے کہ نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، آپ کو جب تک ساتھ رہنا ہے رہیے، نہیں رہنا ہے نہیں رہیے، آپ کا دل لگتا ہے رہیے، آپ کا دل نہیں لگ رہا آپ کہیں اور جائیے۔ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں نے کہا آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کا دل لگے نہ لگے، آپ پر زیادتی ہو، آپ کو مارا جائے، جہیز کے نام پر آپ کا استحصال کیا جائے، اس کے باوجود آپ کو وہیں رہنا ہوگا، آپ کے لیے دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اسلام نے کہا آپ کو ظلم برداشت نہیں کرنا ہے، اتیاچار برداشت نہیں کرنا ہے، بیوی کے نام پر غلام بن کر نہیں رہنا ہے، بلکہ آپ کو خلا کا اختیار ہے، طلاق کا اختیار ہے۔ آپ ظلم کو برداشت کیے بغیر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کو بدنام کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ طلاق کے نام پر اسلام میں عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ ظلم وہ ہے کہ جہاں واپسی کا راستہ نہیں ہے، جہاں اتیاچار سہنے کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، وہ اتیاچار ہے، وہ ظلم ہے، اور ان سب کو کاؤنٹر آپ سب کو کرنا ہے۔ اسلام کی صحیح تعلیمات کو انہیں سمجھانا ہے۔ کسی بھی دھرم میں طلاق کا کانسیپٹ تھا ہی نہیں، اسلام سے لیا گیا ہے۔ اب کوئی اس کو طلاق کا نام دے، یا کوئی اس کو جدائی کا نام دے، یا کوئی اس کو سپریشن کا نام دے، لیکن یہ تصور اسلام سے لیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے ان کے دھرموں میں تصور تھا ہی نہیں۔ شادی ہو گئی تو ہو گئی، جنم جنم کا ساتھ ہے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کو تو شوہر کے ساتھ اس کو بھی جلا دیا جائے گا، یا پھر اس کو کہیں اور شادی کرنے کا رائٹ نہیں ہوگا۔ تو اسلام نے زندگی کے تمام شعبوں میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں برابری دی ہے، مساوات دیا ہے، ہمیں انصاف فراہم کیا ہے، اور ہم سب کو، آپ سب کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر ہمیں جاب کرنے سے روکا جاتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں آزادی نہیں ہے، گھروں سے باہر نکلنے کی ہمیں پرمیشن نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ہماری تمام ضرورتوں کو پوری کیا جاتا ہے، ہمارے شوہر پر ذمہ داری ہے، اور اگر ہمارا شوہر کام نہیں کر رہا ہے یا ہمارے پاس مواقع ہیں، اپرچونٹیز ہے، تو ہم خود جائیں گے اور کریں گے، ہمیں اس سے نہیں روکا گیا ہے۔ آپ سب کو اپنے عمل سے، اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام تربیت کی کوشش کرتا ہے، اسلام لوگوں کو اچھی سوچ دیتا ہے، اسلام ہر سیکشن میں سب لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ابھی بشیر صاحب اپنی گفتگو میں کہہ رہے تھے کہ ایک لڑکی کا جو کردار ہوتا ہے وہ ماں کا بھی ہوتا ہے، یعنی آپ سب کو ایک اچھی سے اچھی ماں کا بھی کردار نبھانا ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، اپنے سماج کی اچھی تربیت کرنی ہے۔ ایک بچے کا جو سب سے پہلا مکتب ہوتا ہے، جو پہلا اسکول اور پہلا مدرسہ ہوتا ہے، وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو آپ کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے، سوسائٹی کو ایک میسج دینا ہے، خواتین کو آپس میں جوڑنا ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ ان کو کرنا کیا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کس آئیڈیالوجی کے ساتھ ان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اور یہ جو ایک گائیڈ کیا گیا ہے، ایک طرح سے کہ غلط پیروپیگنڈا کیا گیا
کہ خواتین کی اسلام میں عزت نہیں ہے، اس کو آپ کو دور کرنا ہے۔ ہمارے لیے جو آئیڈیل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، امہات المومنین کی زندگی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے، حضرت اسماء کی زندگی ہے، اور اس کے بعد کی جتنی خواتین رہی ہیں ان سب کی زندگی ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جنگوں میں جو مجاہدین جاتے تھے تو ساتھ میں وہ خواتین کو لے کر جاتے تھے، خواتین کو لے کر جاتے تھے اس وجہ سے کہ وہ وہاں پر نرس کا کام کریں گی، وہ ڈاکٹر کا کام کرے گی۔ جنگوں میں مجاہدین جو زخمی ہوتے تھے تو ان کی مرہم پٹی کا کام صحابیات کرتی تھی۔ اور آج آپ سب جو علم حاصل کر رہے ہیں، جو ایجوکیشن لینے جا رہے ہیں، وہ بالکل وہی ایجوکیشن ہے، وہی تعلیم ہے۔ یعنی میڈیکل کا کام خواتین نے اس دور میں کیا، صحابیات نے کیا، اور آپ بھی اس کام کو کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ بالکل اسلام کی تعلیم ہے، اسلامی آئیڈیالوجی کے مطابق ہے، اور آپ سب کو یہ کام، یہ ایجوکیشن، یہ علم اس سوچ کے ساتھ حاصل کرنا ہے کہ آپ دین سیکھ رہے ہیں، امت کو، قوم کو فائدہ پہنچانے والا ایجوکیشن لے رہے ہیں۔ اگر یہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اگر یہ آپ کی سوچ میں ہوگا تو آپ آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے، ملک کی ترقی ہوگی، آپ کا نام روشن ہوگا، اور یہ میسج جائے گا کہ اسلام کے تعلق سے ہم نے جو سوچا تھا، مسلم لڑکیوں کے تعلق سے ہمارے ذہن میں جو نیگیٹو پروپیگنڈا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں سب سے زیادہ سوال اٹھایا جاتا ہے حجاب پر، برقع پر۔ آپ لگاتار خبریں دیکھتے ہیں، کرناٹک کی خبر آئی، ابھی جے پور میں معاملہ سامنے آیا، دیش کے کئی حصوں میں حجاب پہننے والی لڑکیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حجاب پہن کر اسکول جانے سے روکا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ کہا جاتا ہے کہ حجاب پہننے والی لڑکیاں آزاد نہیں ہوتی ہے، ان کی سوچ صحیح نہیں ہوتی ہے، ان کی تربیت صحیح نہیں ہوتی ہے۔ آپ سب جب حجاب کے ساتھ اپنے اپنے میدان میں جائیں گی، کام کریں گی، آپ کے سروں پر حجاب ہوگا، آپ کی تربیت ہوگی، تو پوری دنیا حجاب کی اہمیت کو تسلیم کرے گی، حجاب کے وقار کو تسلیم کرے گی، اور وہ سمجھیں گی کہ حجاب کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور صرف پیروپیگنڈا کے لیے بدنام کیا جاتا ہے۔ سچائی یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ حجاب سے تحفظ ملتا ہے، سکون ملتا ہے، حجاب کی وجہ سے ان کو آزادی ملتی ہے۔ اور میں ہمیشہ ان تمام لوگوں پر سوال اٹھاتا ہوں کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ عورتوں کو آزادی ملنی چاہیے، ان کو رائٹ ٹو چوائس ملنا چاہیے، ان کو اپنی مرضی کا لباس پہننے دینا چاہیے، تو اگر وہ لڑکیاں، وہ خواتین جینس پہن سکتی ہے، ویسٹرن لباس پہن سکتی ہے، تنگ کپڑے پہن سکتی ہے، اور وہ ان کی آزادی ہے، تو اگر وہی لڑکیاں اپنی مرضی سے حجاب کر رہی ہیں، برقع پہن رہی ہے، اپنے پورے جسم کو چھپانے والا کپڑا پہن رہی ہیں، تو پھر اس سے تم کو پرابلم کیوں ہے؟ اس کو تم رائٹ ٹو چوائس کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ اس کو تم آزادی کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ فرانس نے حجاب کرنے پر پابندی لگا دی۔ فرانس یورپ کا ایک ملک ہے اور اپنے آپ کو آزادی کا علمبردار کہتا ہے، سیکولرزم کا علمبردار کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہمارے یہاں آزادی ہے۔ اب تمہارے ملک کی آزادی اگر کسی لڑکی کو تنگ کپڑا پہننے کی اجازت دے رہا ہے، تو پھر تمہارے ملک کی آزادی یہ بھی ہونی چاہیے کہ کسی کو حجاب پہننے کی آزادی دی جائے۔ اگر کسی لڑکی کو حجاب پہننے سے روکا جا رہا ہے تو اس کا مطلب تمہارے اندر سیکولرزم نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، رائٹ ٹو چوائس نہیں ہے، بلکہ تم خواتین پر اپنی مرضی اور اپنا حکم مسلط کرنے پر مجبور کر رہے ہو۔ اس کو آزادی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ سب کو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے کیریکٹر سے اسلام کا صحیح میسج دینا ہے۔ اور آپ جو ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں وہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس کی آج کے دور میں سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ آج کے دور میں ضرورت ڈاکٹروں کی نہیں ہے، لیڈیز ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں، مسلمان لڑکے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، ٹیچر بن رہے ہیں۔ ضرورت ان ڈاکٹروں کی ہے، ضرورت ان انجینئروں کی ہے، ان ایکسپرٹ کی ہے جن کی سوچ اسلامی ہو، جن کی فکر اسلامی ہو، جن کے خون میں اسلامی حمیت دوڑتی ہو، جن کے ذہن میں بات ہو کہ جب ہم یہاں سے پڑھ کر جائیں گے، کام کریں گے، تو ہم اپنے پروفیشن کو انجام دیتے ہوئے
اسلام کی تبلیغ کا ذریعہ بنیں گے، دین کی دعوت کا ذریعہ بنیں گے، انسانیت کی خدمت کریں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اس سوچ اور فکر رکھنے والوں کی ضرورت ہے، اور اس لیے آپ ان سب میں سب سے اہم ہیں، آپ ممتاز ہیں، آپ کو اپنی اہمیت جاننی ہے، اور آپ سب کے لیے میری نیک خواہشات ہیں، میری دعائیں ہیں کہ آپ سب کامیاب ہوں، آپ سب کا امتحان اچھا جائے، آپ سب اچھے سے اچھے ڈاکٹر بنے، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور اس طرح جب آپ اپنے پیشن میں جائیں گی تو آپ کو دیکھ کر اور بہت ساری لڑکیاں آئیں گی۔ جب آپ کو دیکھا جائے گا کہ ایک حجاب پہننے والی لڑکی ہے جو اتنے اچھے سے کام کر رہی ہے، تو آپ کو دیکھ کر ہزاروں لڑکیوں، لاکھوں لڑکیوں کا حوصلہ بڑھے گا کہ یہ حجاب پہن کر بھی ایمس میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہے، حجاب پہن کر جی بی پنت میں کام کر رہی ہے، حجاب پہن کر اپولو میں، فورٹیز میں، یا کسی بھی بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں کام کر رہی ہیں۔ حجاب رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر ان کو بھی آنے کا موقع ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت ہو، آپ کے اندر ٹیلنٹ ہو، آپ کے اندر کوالٹی ہو، تو حجاب کہیں بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے۔ تو آپ سب کو حجاب کو رکاوٹ نہیں ماننا ہے، اسلامی فکر کو رکاوٹ نہیں ماننا ہے، اس کی وجہ سے ہچکچاہٹ نہیں پیدا کرنی ہے، اس کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اور جب اس کے ساتھ آپ کام کریں گے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی، ہر جگہ آپ کو بلایا جائے گا، آپ کو آگے بڑھایا جائے گا، اور آپ کی وجہ سے دوسروں کے حوصلے بڑھیں گے۔ تو میری نیک خواہشات آپ سب کے ساتھ ہیں، اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ اکبر الہ آبادی کا بڑا مشہور شعر بھی ہے کہ تم جائز ہے تم چرخ پہ اڑو، کیا ہے وہ، جس میں انہوں نے یہی کہا کہ تم سب کچھ کرو، دنیا کے ہر شعبے میں جاؤ، لیکن اللہ کو اور اپنے آپ کو نہ بھولو۔ تو ہم سب کو اسی مشن اور اسی سوچ کے ساتھ کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا اور انسٹیٹیوٹ کا، نوشاد صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے آپ سب سے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔